وہ اپنا سب کچھ بیچ کر کھیت مول لے لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مسیح میں آپ سب کو زباریہ کنزا کا سلام۔ 2 اگست بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 13واں باب 44ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت تک۔ آسمان کی بادشاہی اس خزانے کی مانند ہے جو کھیت میں چھپا ہوا ہے، جسے کوئی آدمی پا کر چھپا دیتا ہے اور خوشی کے مارے جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اس کھیت کو مول لے لیتا ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں ہے۔ جب وہ ایک بیش قیمت موتی پاتا ہے تو جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اسے مول لے لیتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب کے 34ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں حضرت موسیٰ جب کوہ سینا سے اترا تو اس کے ہاتھ میں 2 تختیاں تھیں جن پر 10 احکام درج تھے۔ کوہ سینا اور کوہ حریب ایک ہی پہاڑ کے 2 نام ہیں۔ کلام مقدس میں پہاڑ خدا کی موجودگی کی علامت ہیں۔ 10 احکام موسوی شریعت ہے جسے خداوند یسوع مسیح دوہرے حکم میں بیان کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ پہاڑ سے اترا، اس کا چہرہ چمکدار ہو گیا تھا۔ ہارون اور بنی اسرائیل نے یہ سارا منظر دیکھا۔ وہ خوف زدہ تھے، لیکن حضرت موسیٰ نے ان سب باتوں کا حکم دیا جو خدا نے اس سے کہی تھیں۔ یقیناً حضرت موسیٰ بہت بڑا نبی تھا اور اس کا ایمان، قوت برداشت اور دیگر کئی اوصاف ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اور حضرت موسیٰ میں کئی باتیں مشترک ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: پہاڑ، بادل، 40 دن اور رات وغیرہ وغیرہ۔ اناجیل موافقہ میں خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کا واقعہ درج ہے۔ تینوں اس حقیقت کو آشکارا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اونچے پہاڑ پر گیا اور دعا کرتے وقت اس کی صورت بدل گئی۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق انجیل کے 13ویں باب سے لی گئی ہے۔ اس باب میں خدا کی بادشاہی سے متعلق 7 تماثیل کا ذکر ہے۔ آسمان کی بادشاہی خداوند یسوع مسیح کی منادی کا مرکزی موضوع ہے، اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے وہ چند تماثیل کے ذریعے تعلیم دیتا ہے۔ آج کی تلاوت میں 2 تماثیل کا تذکرہ ہے۔ پہلی کھیت میں چھپے ہوئے خزانہ کی تمثیل ہے اور دوسری بیش قیمت موتی کی تمثیل ہے۔ خداوند یسوع مسیح
آسمان کی بادشاہی کو کھیت میں چھپے خزانے سے تشبیہ دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح حقیقی خزانہ ہے۔ اس کے ساتھ مضبوط تعلق میں شادمانی ہے۔ اسی میں تمام عمدہ چیزوں کی کثرت ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح سے وابستہ ہو جائیں تو سب کچھ ہمارا ہے۔ انجیل مقدس وہ کھیت ہے جس میں یہ قیمتی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ جنہوں نے کلام مقدس سے محبت کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنا حقیقی نجات دہندہ تسلیم کر لیا ہے، انہوں نے یہ قیمتی خزانہ پایا ہے۔ جو خوشخبری کی شرائط کو قبول کر لیتے ہیں وہ اس کھیت کو خرید لیتے ہیں اور اس میں پوشیدہ خزانہ کی خاطر اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ اس شخص نے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا اور کھیت مول لے لیا۔ جو لوگ یسوع مسیح سے نجات پانے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ سب چیزوں کو نقصان سمجھ کر یسوع مسیح کو حاصل کرنے کے مشتاق رہتے ہیں۔ دوسری تمثیل بیش قیمت موتیوں کی ہے۔ تمام انسان قیمتی موتیوں کی تلاش میں ہیں۔ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہیں۔ کوئی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کوئی عزت و ناموس کے فکر و تردد میں رہتا ہے۔ کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو کوئی شہرت۔ بعض اوقات قیمتی موتیوں کی جگہ کم قدر چیزیں حاصل کر لی جاتی ہیں۔ یسوع مسیح بیش قیمت موتی ہے۔ جو یسوع مسیح کو حاصل کر لیتا ہے وہ روحانی طور پر دولت مند ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ آئیں اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ کیا ہم خدا کی پاک حضوری کو محسوس کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہماری گفتگو، کردار اور اعمال دوسروں سے مختلف ہونے چاہئیں، اور یہ دعا مانگیں کہ وہ ہمیں یہ فضل دے کہ ہم خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں، جو امن، محبت، معافی اور برداشت کی ہے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔